خطبہ نمبر 187، آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں حوادث روزگار کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألا بأبي وأمي هم من عدة أسماؤهم في السماء معروفة وفي الأرض مجهولة ألا فتوقعوا ما يكون من إدبار أموركم وانقطاع وصلكم واستعمال صغاركم۔ میرے ماں باپ ان چند افراد پر قربان ہو جائیں جن کے نام آسمان میں معروف ہیں اور زمین میں مجہول۔ آگاہ ہو جاؤ اور اس وقت کا انتظار کرو جب تمہارے امور الٹ جائیں گے اور تعلقات ٹوٹ جائیں گے اور بچوں کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے گا۔ ذاك حيث تكون ضربة السيف على المؤمن أهون من الدرهم من حله، ذاك حيث يكون المعطى أعظم أجرا من المعطي۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایک درہم کے حلال کے ذریعے حاصل کرنے سے آسان تر تلوار کا زخم ہوگا اور لینے والے فقیر کا اجر دینے والے مالدار سے زیادہ ہوگا۔ ذاك حيث تسكرون من غير شراب بل من النعمة والنعيم وتحلفون من غير اضطرار وتكذبون من غير إحراج۔ تم بغیر کسی شراب کے نعمتوں کے نشے میں سر مست ہوگے اور بغیر کسی مجبوری کے قسم کھاؤ گے اور بغیر کسی ضرورت کے جھوٹ بولو گے۔ ذاك إذا غذكم البلاء كما يعض القتب غارب البعير ما أطول هذا العناء وأبعد هذا الرجاء۔ أيها الناس ألقوا هذه الأزمة التي تحمل ظهورها الأثقال من أيديكم۔ اور یہی وہ وقت ہوگا جب بلائیں تمہیں اس طرح کاٹ کھائیں گی جس طرح اونٹ کی پیٹھ کو پالان۔ ہائے یہ رنج و الم کس قدر طویل ہوگا اور اس سے نجات کی امید کس قدر دور تر ہوگی۔ لوگوں ان سواریوں کی باغ ڈور اتار کر پھینک دو جن کی پشت پر تمہارے ہی ہاتھوں گناہوں کا بوجھ ہے۔ ولا تصدعوا على سلطانكم فتذموا غب فعالكم ولا تقتحموا ما استقبلتم من فور نار الفتنة وأميطوا عن سننها۔ اور اپنے حاکم سے اختلاف نہ کرو کہ بعد میں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ وہ آگ کے شعلے جو تمہارے سامنے ہیں ان میں کود نہ پڑو، ان کی راہ سے الگ ہو کر چلو۔ وخلوا قصد السبيل لها فقد لعمري يهلك في لهبها المؤمن ويسلم فيها غير المسلم۔ اور راستے کو ان کے لیے خالی کر دو کہ میری جان کی قسم اس فتنے کی آگ میں مومن ہلاک ہو جائے گا اور غیر مسلم محفوظ رہے گا۔ إنما مثلي بينكم مثل السراج في الظلمة يستضيء به من ولجها فاسمعوا أيها الناس وعوا وأحذروا آذان قلوبكم تفهموا۔ میری مثال تمہارے درمیان اندھیرے میں چراغ جیسی ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ روشنی حاصل کر لے گا، لہذا خدا را میری بات سنو اور سمجھو، اپنے دلوں کے کانوں کو میری طرف مصروف کرو تاکہ بات سمجھ سکو۔